ادباً مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہم تمام کو مستفیض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم فذلك الذي يدعو اليتيم وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا ومن لم يكرم علماءنا فليس منا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مشفق برادرم حضرت پیر و مرشد مولوی سید یعقوب میاں مشتہلی صاحب قبلہ اہل کڑپا، LMM کمیٹی صدر عالی جناب سید ارشد محمود صاحب، عالی جناب سید علی دلاور عرف فرخ صاحب، عالی جناب سید یعقوب فہیم صاحب، عالی جناب سید زین العابدین عرف زین صاحب، عالی جناب سید مقصود صاحب، عالی جناب سید جعفر صادق صاحب اور دیگر ارکان کمیٹی اور اس کمیٹی کے بزرگ شخص عالی جناب سید خورشید بشیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خورشید بشیر احمد صاحب کو صحت یابی تندرستی عطا فرما اور ان کا سایہ اس کمیٹی پر سلامت رکھ۔ اور میں LMM کمیٹی کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس حقیر و فقیر کو یاد کیا اور مجھے دعوت دی اور مجھے یہاں پر بلایا اور اس حقیر و فقیر کو اپنی بات کہنے اور اپنے اظہارات کا خیال کرنے کا آپ کے سامنے موقع ملا۔ میں تہہ دل سے LMM کمیٹی UAE کا ممنون و مشکور ہوں۔ ساری تعریف اس خدائے قدیر و قیوم کو سزاوار ہے جس کا تخت عظمت و جلال ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ
رہے گا۔ درود و سلام اس افضل الرسول ختم الانبیاء پر جس کی امت میں ہونے کا ہم کو شرف حاصل ہے۔ درود و سلام اس امام الکائنات خلیفۃ اللہ پر جس کی تصدیق ہم کو نصیب ہوئی۔ تمام سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فدا ہونے کے لیے ایک بار آواز بلند درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ مجلس ذکر رسول، یاد رسول، آمنہ کے لال، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے ٹھنڈک، خدا کے محبوب بندے، پیارے حبیب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح قرآن کو بار بار پڑھنے سے آدمی بیزار نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ کو پڑھنے اور سیرت رسول کو سننے سے آدمی بیزار نہیں ہوتا، بلکہ ہر دم ایک نئی خوشی اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ہر طرف ظلم کی آندھیاں چل رہی تھی، حقوق کا حاصل کرنا قوت کی بنیاد پر تھا، یتیموں غلاموں کے حقوق کی پامالی عام تھی، نومولود بچیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ بے کس اور بے بس طبقے انسانی حقوق سے محروم تھے۔ اس یاد اور طغیان کی ایسی گھنگور تاریکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آفتاب بن کر رونما ہوئے اور عالم انسانیت کو بتایا کہ حقوق کا حاصل کرنا قوت کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کے باب میں سب برابر کے حقدار ہے، اور آپ نے تواناؤں کو اصول بھی سکھلائے اور ناتواؤں کے حقوق بھی دلائے۔ حضرات، آپ کی ذات پاک مصیبت میں غیروں کی دستگیری کرنے والی اور فقیروں اور ضعیفوں کا مأویٰ اور ملجا تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو غریبوں اور دوسرے ضرورت مندوں کے ساتھ تھے، اس طرح کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بلانے والا، مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ حضرات، ایام جاہلیت میں والدین کو اولاد پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے، لیکن اولاد کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ بچوں کو حقوق دینا بڑوں کی بزرگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے اصول سے آشنا کیا کہ حدیث شریف کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ چھوٹے اور بڑوں کی باہمی بنیاد قائم ہو گئی۔ اسی طرح عرب کے صفاکانہ مراسم میں سب سے زیادہ بے رحمی اور سنگدلی کا کام معصوم اولاد کو مار ڈالنا تھا، اور یہ اختیار باپ خود لے رکھا تھا اور اس پر کوئی باز فرض نہ تھی۔ یہ کام وہ دیوتاؤں کی خوشی کے لیے کرتا تھا۔ بیچارے کمزور نومولود لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ اس وقت کا ماحول مولانا حالی نے اس طرح بیان کیا، جو ہوتی تھی پیدا کبھی گھر میں دختر تو خوف میں شماتت سے بے رحم مادر، پھر دیکھتی تھی جب شوہر کے دیور تو کہیں زندہ گارڈ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی جیسے سانپ جلے کو جلنے والی۔ لڑکیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، لڑکیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ نفرت کا مرکز ہے، وہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح عرب کا اصول تھا،
کہ بچوں، یتیموں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہیے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایسے پاک کلمات سے ان کمزوروں کے حل کو آسان فرمایا اور ان کا حق دلایا۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیے، دور جاہلیت میں لوگ یتیم لڑکیوں سے معمولی مہر پر نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کا عمدہ مال لے کر ان کو گھٹیا مال دے دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اہانت امیز طریقہ اختیار کرتے، دھکے دے کر باہر نکال دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی منظر کشی یوں کی، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکا مارتا ہے۔ پھر آپ نے یتیم کی عظمت بتائی، فرمایا میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ یتیم کے حقوق کے سلسلے میں وضاحت فرمایا جس گھر میں یتیم بچہ پل رہا ہو اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ پھر کیا تھا جو ابھی کمزور، بے بس اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہ لوگوں کی آنکھوں کا نگینا بن کر سامنے آیا، وہ اپنے گھر سے بھی بڑھ کر لوگوں کے گھروں میں پلنے لگا۔ اور یتیموں کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا ہی تھا کہ یتیم مالدار کہلانے لگے، اس لیے کہ ان کا مقبوضہ مال انہیں مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دسترخوان بہت ہی بڑی برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، اور ایام جاہلیت میں بیوہ عورت پر کیا بیتی تھی اور اس کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ملاحظہ فرمائے، بیوہ عورت کے ساتھ مختلف علاقے اور معاشروں میں مختلف طریقوں سے انہیں بےکس کیا جاتا تھا۔ کسی معاشرے میں بیوہ عورت شوہر کے بھائی کی ملکت ہوا کرتی تھی تو کسی معاشرے میں بیوہ عورت کی زندگی بے ضروری مانی جاتی تھی، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بیوہ کو شوہر کی چتا سے لپیٹ کر بے موت ہی مرنا چاہیے، اور اگر زندہ رہنا بھی ہے تو ساری زندگی شوق میں گزار دے، یہ خیال پایا جاتا تھا، اور طرح طرح سے اس کمزور عورت کے ساتھ بے رحمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے ایسے فضائل بتلائے، اس پر خود پیارے سرکار نے عمل کیا کہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے بیواؤں سے نکاح کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ جو عورتیں بیوہ ہونے کے بعد ساری دنیا کی نظر میں بدقسمت یا بد نظر اور بہت کچھ برے الفاظ سے نوازی جاتی تھی، ان کی قسمت اتنی بدلی کہ انہیں نبی کے نکاح میں آنے کے بعد امہات المؤمنین کے نام سے جاننے اور پہچاننے لگے۔ ان بیوہ عورتوں کی زندگی سنور گئی۔ غرض میرے دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقات کے ساتھ اتنا نرم تھے کہ ان کے غصاخیوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک عربی، ایک دیہاتی نے آپ کے اوپر جو چادر تھی زور سے کھینچا اور کہا تمہارے پاس جو مال ہے تمہارا نہیں ہے، میرا ہے، مجھے دے دو۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ اس گاؤں والے شخص کی فریاد پوری کی، محبت سے اپنی چادر کو اتارا اور اس کے حوالے کر دیا۔ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اونچے اونچے اور شاندار محلات دیکھے، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسا کہ تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المال العفو، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ حضرات، ہمدردی کا جذبہ اور محبت کا جذبہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا بہت مشکل اور گراں گزرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر آدمی کے اوپر خدا کی نگرانی قائم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس اعتبار سے غریبوں، یتیموں اور کمزور لوگوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں غیر اہم بن جاتا ہے، لوگ ایسے آدمی کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔
اس لیے کہ غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے کی خصوصی کوشش درکار ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. اسی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے. اسلام کے مطابق کسی آدمی کی اصلی جانچ غریبوں اور کمزوروں ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنی زندگی سے نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ جو شخص جتنا زیادہ غریب اور کمزور ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے. اسی طرح دشمن کے معاملے میں لوگوں کے اندر انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے اور اس بنا پر اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا سخت مشکل ہو جاتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بتایا کہ دشمن سے بھی دو جیسا سلوک کرو. دوست سے دو جیسا سلوک کرنے میں 1 درجے کا ثواب ہے تو دشمن سے 2 جیسا سلوک کرنے میں 100 درجے کا ثواب ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ زمانے قدیم میں بات بات پر جھگڑے اور کمزوروں پر ظلم کرنا لوگوں کا مزاج بن گیا تھا. سب کچھ بدل گیا. مسلمان اور مہدوی اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ تمام قرابتیں بے اثر ہے، تمام رشتہ دار بے جان ہے اگر کسی کے دل میں کسی کمزور بے بس پر رحم نہ کیا جائے. پیارے سرکار نے بڑی عاجزی اور دل تڑپ کے انداز سے فرمایا کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایثار نفس سے کام لینا صلہ رحمی ہے. اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. جو اسے پورا کرے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے. اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. اور ایک جگہ میرے اور آپ کے سرکار نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرو. کرم کے لیے انسان کو نرم دلی سے ہونا چاہیے. نرم دلی سے انسان دوسروں کا دل مول لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین اور قیمتی بات بتائی. فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا علم کسی انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے. ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی حضوری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید ہماری جناب میں کیا تحفہ لے کر آئے ہو. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، متفکر ہوئے کہ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ متفکر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید ہمارے پاس عاجزی کی کمی ہے، انکساری کی کمی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے بایزید ہمارے پاس عاجزی کی کمی ہے، انکساری کی کمی ہے. جو صاحبان فضل ہوتے ہیں، جو صاحبان کمال ہوتے ہیں، جو صاحبان علم ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. ان کی عاجزی، ان کے انکساری ان کے کمال کی دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو المتکبر. غرور اور تکبر اللہ ہی کی ذات کو سزاوار ہے، لیکن انسان غرور اور تکبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں شامل کر لیتا ہے. 2 بڑے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. غرور اور تکبر کرنے والا اور ظلم کرنے والا. مغرور کو اور ظالم کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. حالانکہ دنیا یوم العمل ہے، یوم الجزا کو مننے کے بعد والی زندگی سے شروع ہوتی ہے. ہمارے آقا و مولا امامنا خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم انا کو فنا کرو، انا کو ختم کرو. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انا میں فنا ہو جا رہے ہیں. شہنشاہ عارفہ حضور ولایت مآب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے دنیا میں ڈنکا بجا دیا ہے کہ سب اچھے ہیں، ہم برے ہیں، ہم برے ہیں. اللہ اکبر.
کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت فرماتے ہیں, اس انسان کو پسند فرماتے ہیں. چلتے چلتے ایک بات اور رکھتا چلوں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی یہی تعلیم کا اندازہ صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں نے بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اندازہ لگایا. ہمارے ہندوستان کے سابق وزیر اعظم سبھا راؤ, پنڈت نہرو, گاندھی جی, شنکر دیال شرما, سوامی موہن لال گوتم اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں اور بڑے بڑے فلاسفروں نے اب کہاں تک نام گرا, ایک بڑی فہرست ہے. انہوں نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ان جیسا کوئی سننے, دیکھنے اور تاریخ میں نہیں آیا. اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک ہر کمزور غریبوں کے ساتھ نرمی اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مبارک محفل محمدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی پہلو پر بات کروں گا. دعا فرمائے اس ٹوٹی پھوٹی زبان کو نبی کے عملی پہلو کو پیش کرنے کی طاقت عطا فرمائے. سامعین کرام, ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ دین کی کوئی بات تقاریر کے ذریعے ہو یا کسی مجلس میں مشورے کے ذریعے ہو یا درس گاہوں میں تدریس کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے نصیحت کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم میں سے بسا اوقات ایسی بے توجہی سے ہم خود عمل نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے, لیکن نبی رحمت ہمارے سرکار نے امت محمدیہ کو قرآن کے ذریعے, احادیث قدسی کے ذریعے احکام خداوندی کا جو پیغام سنایا اور بتلایا, قربان جائے نبی کے قدموں کی دھول پر. اور سب سے پہلے آپ نے خود ایسا عمل کر کے دکھلایا جو کامل بھی تھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بھی تھا. اللہ پاک نے کہا رسول کے ہر عمل کو نمونہ کہہ کر آواز دی, لوگوں سنو, میں نے جس محمد کو نبی بنا کر دنیا میں ہدایت اور عبادت کے لیے بھیجا ان کی زندگی کا ہر عمل, ہر کام تم سب کے لیے نمونہ ہے. آیت قرآنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری امت کے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار خداوندی میں اتنے اچھے کارنامے اور عملی پہلو چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی میسر ہوئی اور آواز آئی وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرَ غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. اے محمد بے شک آپ کی مزدوری ختم ہونے والی نہیں, بے شک آپ بڑے اچھے اخلاق پر ہیں. حضرات, اب کون سے عملی پہلو گناؤں؟ خدا کی قسم نبی کی محبت اور نبی کے سیرت عملی پاک کو الگ الگ بیان کروں گا تو قیامت تک ہماری مجلس قائم رہے اور سب ایک ایک آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہے تو قیامت آ جائے گی لیکن نبی کی شان کریمی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. مختصر طور پر نبی پاک کے چند عملی پہلو کو پیش کرنا میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے. غرض دین کا حکم ہے نماز پڑھو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے. یہ پیغام امت کے لیے تھا لیکن آپ نے اس پر کتنا عمل کیا غور فرمائے. صحابہ کرام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ قدموں پر ورم آ جاتا تھا. نماز سے بے انتہا محبت کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے, روح مبارکہ عرش الہی سے ملنے والی ہے, تب بھی آپ نے نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے کا اشارہ فرمایا. یہ ایک نماز پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ ہے. نماز کے تعلق سے کچھ عرض کرتا چلوں گا. نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے, نماز کی اہمیت اور برکت کیا ہے, اور آج ہم نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں. نماز جیسی اہم عبادت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے اور بجائے خود بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز برے باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم کرتی ہے.
ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کر دیا، گرا دیا. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء علم الایمان، علم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. نماز مسلم غیر مسلم کے فرق کو ظاہر کرتی ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومن صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہا کرو. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتا ہو اور وہ نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہرگز نہیں. تو آپ نے فرمایا اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی بدولت اس کے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان مومن نماز کا وقت آئے اچھی طرح وضو کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ اس کی نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ہمارے مذہب مہدویہ میں نماز پر بہت زور دیا گیا ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے. جذبے کے عالم میں آدمی شرعاً مکلف نہیں ہوتا، لیکن امامنا نے 12 سال کے طویل جذبے کے زمانے میں بھی آپ کی نماز فریضہ قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا، اذان ہو گئی تو آپ نے نوالے کو پلیٹ میں رکھ دیا اور نماز کے لیے چلے گئے. بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام اذان کے بعد کیا جائے وہ کام حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. انسان کی پیدائش کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرش پر نازل فرمایا، روزے کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا جاتا ہے. ذرات توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نمازی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومن صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہا کرو. جب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کو حضور کن نور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر
ذکر کیا، نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا راستہ اور وسیلہ مل گیا، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، نفسی نفسی پکارے گی، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی، انسان خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، مگر اس وقت سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست ہیں، اگر نماز ہی خراب نکل آئی تو سارے اعمال بیکار۔ کسی شاعر نے کہا، روز محشر کی جان گزر بود، اولین پرش نماز بود۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول ہے، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالح بھی قبول ہوں گے۔ اگر نماز درست نہ نکلی تو سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ آپ نے امت کو روزے رکھنے کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ نے اس پر عمل کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ شعبان کی 15 تاریخ سے ہی رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام فرمایا۔ یہ ایک روزوں پر تاریخی نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا حکم دیا تو اس میدان پر آپ کا کیسا عمل تھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت سا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، لیکن آپ نے اپنے گھر کے لیے کبھی کچھ نہیں رکھا، سب کا سب خیرات کر دیا۔ قربان جائے نبی کے قدموں کی دھول پر خود بھوکے رہے۔ ایک معمولی کھجور جو کہ صدقے کا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے جگر کے لال سے، نواز سے، یہ مال نبی کے گھرانے کے لیے جائز ہے، اپنے منہ سے نکال دو۔ تاریخ گواہ ہے آپ نے بھوک کی حالت میں ایسا عمل کیا کہ پیٹ پر تو پتھر باندھ لیا، غریبی کو بڑے پیار و محبت سے گلے لگایا، لیکن اپنے اخلاق اعلیٰ پر دھبا رکھنے نہیں دیا۔ یعنی آپ نے اپنے گھر کے لیے کبھی کچھ نہیں رکھا، سب کا سب خیرات کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اسی کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے باندی پیش کی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باندی، یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایک جہنمی عورت کا نبی کے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو آزاد کر دے۔ نبی کا جو گھر ہوتا ہے اس پر انوار رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، انہوں نے اس عورت کو، اس باندی کو کچھ کھجوریں اور کچھ پانی دے کر آزاد کر دیا۔ وہ عورت کھجوریں کھاتے کھاتے، پانی پیتے پیتے کئی دور تک چلے جاتی ہے۔ راستے میں ایک فقیر ملتا ہے، ایک بوڑھا شخص ملتا ہے اور اس سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس صرف آدھی کھجور باقی ہے اور کچھ پانی ہے، تمہیں چاہیے تو لے لو۔ اس فقیر نے آدھی کھجور اور کچھ پانی پی کر اس عورت کے حق میں دعا کی، دل سے دعا دی۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس فقیر کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے شیلائی پر پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، اور وہ عورت جہنمی سے جنتی ہو جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ابھی جس عورت کو آزاد کر دیے تھے، چلا دیے تھے، پھر اس کو واپس بلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس عورت کو چلا دیں، پھر ابھی اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کو واپس بلا لیں، ماجرا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سارا واقعہ سناتے ہیں کہ یہ عورت کھجورے کھاتے کھاتے، پانی پیتے پیتے کئی دور تک چلے جاتی ہے۔ راستے میں ایک فقیر، ایک بوڑھا شخص ملتا ہے اور اس سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے تو وہ عورت اس کو آدھی کھجور اور کچھ پانی دیتی ہے، اور وہ فقیر آدھی کھجور اور کچھ پانی پی کر اس عورت کے حق میں دعا دیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ عورت جہنمی سے جنتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ فوراً مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج ہی کھجور دے کر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث بھی آئی ہوئی ہے، اگر کوئی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر کر بھی بچ سکتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مشتری گرو رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے دائرے محلہ میں ایک نئے طالب مولا آئے تو آپ نے دوسرے فقراء سے کہا کہ جو نئے فقیر آئے ہیں ان کے لیے حجرہ تیار کرے۔ حجرہ کیا تھا؟ مٹی کی دیواریں، گھاس پھوس کا چھت ہوتا تھا۔ حجرہ تیار ہو رہا ہے، مٹی کے گولے ادھر سے ادھر دیے جا رہے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مشتری گرو رحمۃ اللہ علیہ اس کام میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ بھی مٹی کا گولا ادھر سے لیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں، دیتے دیتے اپنے ہاتھوں میں اس مٹی کے گولے کو کچھ دیر کے لیے روک لیتے ہیں، پھر دیتے ہیں۔ پھر اپنے فقراء کرام سے پوچھا میں نے ابھی اپنے ہاتھوں میں مٹی کے گولے کو روک لیا تھا کچھ دیر کے لیے، کیا آپ لوگ اس کا مطلب سمجھے؟ فقراء کرام نے جواب دیا حضرت ہم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ نے فرمایا جب میں مٹی کا گولا ادھر سے لے کر ادھر دے رہا تھا تو مجھے ادھر سے مل رہا تھا، جیسا ہی میں نے اپنے ہاتھ روک لیے تو یہ دینے والے ہاتھ بھی رک گئے۔ اسی طرح بندے اور رب کا تعلق ہے، جب تک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو کارکنان خزا و خزا کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی امداد کرتے رہتے ہیں۔ جیسا ہی اپنے ہاتھ روک لے گا تو وہ دینے والے ہاتھ بھی رک جائیں گے۔ جو لوگ خیر خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور رشوت کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ حادثات اتفاقی سے محفوظ رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی موت سے محفوظ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خیرات صدقات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا بندہ یا بندی میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو میں ان کے مال کی حفاظت کرتا ہوں، ان کا مال چوری ہونے سے، آگ میں جلنے سے، پانی میں غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ میں ان کو دنیا میں دوں گا اور آخرت میں تو بے حساب دوں گا۔ اب اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تمہارے احسان کی، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، اس کے بعد تمہارے غریب رشتہ دار، اس کے بعد یتیم لوگ، مسکین لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا درس دیا تو سب سے پہلے اپنے لیے کیا عمل کیا؟ اخلاق پر آپ نے فرمایا احسن الحسن الخلق الحسن۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بڑی خوبی اس کے اچھے اخلاق پر ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا خیر الناس احسن خلقا، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ ابو داؤد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی اور عمدہ بات لکھی گئی، حسن الملکۃ یمن، اچھے اخلاق خوش نصیبی اور برکت ہے۔ تو آپ نے اس پر جو عمل کیا، صحابہ کرام نہیں اسلام کے دشمن بھی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کی، آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بیمار یہودیوں کی مزاج پرسی کرتے تھے، عیسائی حضرات کی امداد فرماتے تھے، انصاف کے کان نامے پیش کرتے تھے۔ میری حیثیت نہیں کہ نبی کے اخلاق حسنہ کو اس حقیر زبان سے پیش کروں، غرض آپ نے اخلاق پر سب سے پہلے ایسا عمل کیا کہ اخلاق کے میدان میں اچھے عمل کی کیفیت ہی نہیں رہی۔ حضرات لوگ آج اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ لیتے ہیں کہ کسی سے محبت سے بات کر لینا ہی حسن اخلاق ہے، لیکن صرف یہی حسن اخلاق نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق کا دائرہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی بڑا ہے۔ اس حسن اخلاق میں معاملات، اخلاقیات، عبادات، سیاسیات، مناکحات سب داخل ہے، کیونکہ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ نبی ایک صحابی رسول نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ تو جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے یہی تو اخلاق ہے، یعنی جو قرآن میں ہے وہی اللہ کے رسول کے اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحشۃ البذیہ، بے شک اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
تو آپ نے اس پر اتنا کیا کہ گالی آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلتی، معمولی سخت بات اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی نہیں کی، دشمنوں کے ساتھ نہیں کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھڑکی کی بات یا اور کوئی دل کو تکلیف دینے والی بات نہ سنی، اور نہ کسی نے کہا۔ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے اسلام کے دشمنوں نے بھی اعتراف کیا کہ محمد نے کبھی کسی کے دل کو نہیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الحدیث الی اللہ الصدق، سچ بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سن لو مسلمانوں، حدیث کا ترجمہ ابن ماجہ کی روایت کی بھی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا سچ بولنا نجات ہے اور جھوٹ بولنا ایمان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے معاشرے میں کتنی سچائی اور کتنی جھوٹ چل رہی ہے، خود اندازہ لگائے۔ تو آپ نے سچ بولنے کا جو عمل کیا، ابو لہب وغیرہ کہا کرتے تھے کہ ما حرمناک الا صدقا، اے محمد آپ سچ بولتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنے سے ایمان کمزور اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، کاروبار بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کاروبار ٹھنڈے چل رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جھوٹ بولنے سے کاروبار جل کر راکھ ہو رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان کاروبار کے ٹھنڈے چلنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی کے بتائے ہوئے اچھے عمل کو نہ ماننے کی صورت میں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، الکذب ینقض الرزق، جھوٹ بولنے سے آدمی کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ تو حضرات مختصر یہ کہ نبی کا ہر قدم، ہر عمل دوسروں کو بتانے سے پہلے خود کے لیے تھا، اور آپ نے ہر میدان میں عمل کا وہ نمونہ پیش کیا کہ اب کچھ باقی نہ رہا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، خاتم النبیین کا پرچم قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں لہرانا تھا، اور الحمدللہ وہی ہو رہا ہے۔ ہمارے مذہب مہدویہ میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ملک بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ملک برخوردار ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے نالین مبارک طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ بندے کے استعمال کی ہوئی جوتیاں بطور تبرک رکھیں؟ ملک برخوردار نئے جوتیاں پیش کرنے کے خیال سے حاضر ہوئے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو بندہ گائے اور بکری کے چمڑے سے بخشانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تم میرا گوشت پوش پہن لو گے اور عمل نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ میرے گوشت پوش کو ہٹا کر تم کو سزا دے گا، اگر تم قابل بازپرس ہو یا قابل سزاوار ہو۔ فرمان امامنا تصدیق بندہ عمل، بندے کی تصدیق عمل سے ہے۔ آپ نے فرمایا بندے کی تصدیق کی ہو تو عمل کرو، مقبول ہو جاؤ گے، اگر بندے کی تصدیق کی ہو عمل نہ کرو گے تو مردود کہلاؤ گے۔ آپ نے فرمایا با عمل مقبول، بے عمل مردود۔ عمل ہماری آئیڈینٹی تھی، ہماری پہچان تھی۔ اگر کوئی شخص با عمل ہو جاتا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا تم مہدوی ہو گئے ہو، کیا تم مصدق ہو گئے ہو۔ مہدویت عمل کی دنیا کا نام ہے، مہدویت عمل کی دنیا کا نام ہے، اور عمل کی دنیا میں آنے والے کو مہدوی کہتے ہیں۔ اور سنیے، مہدویت عمل کی دنیا کا نام ہے اور اس عمل کی دنیا میں آنے والے کو مہدوی کہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف میں تذکرے میں مہدویوں کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مہدویوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طہارت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ہے۔ مہدوی نیکی کرنے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم خیر امت ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی کامیاب اور بامراد ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کیا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، مہدوی ہونا آسان بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مہدوی کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب ہم مسلمان ہیں، مہدوی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہے اس پر پوری طرح ہم کو اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیمات امامنا، فرامین امامنا پر کما حق کو چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب جا کر ہم صحیح مہدوی کہلائیں گے۔
حضرات گرامی، اسلام کے تعلق سے جہاں تک میرے والد بزرگوان نے غور و فکر کیا ہے کہ اسلام کو اگر مختلف خوش رنگ و خوشبودار پھولوں کا گلدستہ قرار دیا جائے تو مہدویت ان خوش رنگ و خوشبودار پھولوں کا نچوڑ ہے، اس کا عطر ہے۔ مہدویت مذہب حقہ کا نام ہے۔ جو شخص اس مذہب سے منہ موڑ لیتا ہے یا منحرف ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان ناقص قرار پایا جائے گا۔ مہدویت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مہدویت جان اسلام ہے، عین اسلام ہے، روح اسلام ہے۔ تو جس مذہب میں خدا کی طرف میں جینا اور خدا کی طرف میں مننا ہو اور جس کی تعلیم نامونہ خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ نے دی ہو تو یہ بات معراج اسلام کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ما مذہب عاشق آوردین، ما مذہب ہدایہ آوردین، ما مذہب بصیرہ آوردین، ما مذہب مانیہ آوردین۔ ہم عاشقان الہی کا مذہب لائے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنے والوں کا مذہب لائے ہیں، اہل بصیرت کا مذہب لائے ہیں، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ملت عشق اذہبا ملت جداس، عاشقاں را مذہب ملت خداس۔ ملت عشق تمام مذاہب سے جدا ہے اور عاشقوں کا مذہب ذات خدا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ایمان ذات خداس، ایمان خدا کی ذات ہے۔ حضرات آج وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کی رفتار پر نظر رکھی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم کو ایک ہونا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی، فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ جب خدا کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے امکان نہیں کہ اختلاف کیسا؟ حضور ولایت مآب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اختلافات کی بنیادوں کو مٹا دیا اور فرمایا جو چیز تم سب کو متحد کر سکتی ہے وہ قرآن کریم ہے اور میرا مذہب کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ ہے۔ ہمیں اپنے نوجوان نسل کی فکر کرنی چاہیے، انہیں برگشتہ نہیں بلکہ مطمئن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم اپنے عقائد و اعمال اور اپنا مہدوی تشخص کو پوری اعتمادی کے ساتھ قائم رکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت فوق کرامتی، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت فوق کرامتی، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو اپنے مذہب و عقیدے پہ یہ بھی ایک استقامت ہے، استقامت کی دلیل ہے۔ میرے چھوٹے دادا حضرت ابو المکارم سید ابراہیم شیخ منوری اعلیٰ مقامہ نے بڑی بہت اچھی بات کہی ہے تصدیق کے تعلق سے۔ خوش نصیبی تھی کہ تصدیق ہوئی ان کو نصیب، خوش نصیبی تھی کہ تصدیق ہوئی ان کو نصیب۔ ناز ہم اپنے مقدر پر کیا کرتے ہیں؟ ایک مہدوی کا ایمان ایک مضبوط چٹان کی طرح ہونا چاہیے۔ مہدوی کسی مکتب فکر یا مکتب خیال کا ہم خیال یا ہم نوا نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک پر غالب علی کل غالب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرے خلیفہ خاص حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی محبت اور تصدیق بعمل سے بہرور فرما، تعلیمات امامنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے مہدویت کی خدمت کا اہل بنا دے۔ تیری محبت، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تیرے خلیفہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی محبت سے دلوں کو معمول فرما، ہماری دانستہ نادانستہ خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما، ہمارے ڈیزائن کو ناکام بنا دے، روح اسلام مہدویت کا بول بالا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں مہدویت کے سچے خدمت گزار بن کے ثابت ہو۔ مہدی علیہ السلام کے باعمل مصدق یا اللہ یہ LMM گروپ کو نظر بس سے بچا، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور مکاروں کے شر سے محفوظ فرما، اور اس گروپ کو اور اس گروپ کے ممبران میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے،
اور اتحاد اتفاق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس گروپ کے اراکین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مسلمان اور پکا باعمل مہتوی بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پرنور تقریر کو، الہت و معرفت پر فائز تقریر کو سنا، آپ نے دین کے بنجر دلوں کو دین کے پانی سے سینچتے ہوئے، اس میں پانی ڈالتے ہوئے ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمانوں کو آپ نے تازہ کیا۔ حاضرین مجلس، علیہ السلام کے لیے